حیات پر، آپ کی سیرت مبارکہ پر۔ اب آپ نے آ کر کیا کیا؟ آپ کو نمونہ بنایا، آپ کو امام بنایا اور یہ بتلا دیا کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، قیامت تک آپ ہی ہیں، اور جس کو آپ کہہ دیں، قرآن نے کہہ دیا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ تمہیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسے لے لو، اور جس سے تمہیں روک دیں اس سے رک جاؤ۔ اب آپ جو تشریف لائے تو آپ نے کیا دیکھا کہ وہ دنیا جس کا ترجمہ ہی ہے کمینی، دنیا کا ترجمہ اگر آپ کسی سے پوچھیں تو عربی لغت کے اعتبار سے دنیا کا ترجمہ کمینی، آپ نے دیکھا کہ اس کمینی پر لوگ ٹوٹے گرے جا رہے ہیں اور عجیب حال ہو رہا ہے۔ دنیا دو بلاکوں میں تقسیم ہے، آدھی کسرا کے قبضے میں ہے، آدھی قیصر کے، اور دونوں کے نظریے ایک، دونوں کے یہاں یہ ہے کہ زندگی مال سے بنے گی، لہذا کہیں سے مال جمع کرو۔ عوام کا یہی ذہن، خواص کا یہی ذہن، امراء کا یہی ذہن، حکام کا یہی ذہن، غریبوں کا یہی ذہن، مردوں کا یہی ذہن، عورتوں کا یہی ذہن، مزدوروں کا یہی ذہن، کارخانے داروں کا یہی ذہن، ہر طبقے کا یہی ذہن تھا کہ زندگی مال سے بنے گی۔ اور جب سب کا ذہن مال سے زندگی بننے کا تھا تو ہر ایک مال کے جمع کرنے اور مال کے بٹورنے پر تلا ہوا تھا، جس راستے سے بھی مل جائے۔ اب دنیا میں ظلم تھا، ستم ظریفیاں تھی، قتل و غارت تھی، خوریزیاں تھی، انسانی ناموس کو بالائے طاق رکھا جا چکا تھا، حیا اور شرم، انسانیت اور آدمیت، اس کا نام و نشان ختم ہو چکا تھا، اور یہ سب دنیا کی وجہ سے اور مال کی وجہ سے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نقصان بتلایا کہ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح بچہ انگیٹھی کے انگارے کو اس کے اندر کے رنگوں کو دیکھ کر اس پر جھپکتا ہے، اس پر لپکتا ہے، اس پر گرتا ہے، لیکن اسے معلوم نہیں ہے کہ یہ اگر پکڑ لیا تو کس طرح آبلے اٹھیں گے، اور جب وہ آبلہ ایک ایک کر کے پھوٹے گا تو وہ اس میں کتنی جلن ہوگی، اور کس طرح چیخے گا اور چلائے گا، اور کتنا پریشان حال ہوگا۔ اور اگر یہ آگ لگ گئی رخسار کو، یہ آگ لگ گئی ناک کو، یہ آگ لگ گئی کان کو، آگ لگ گئی پیٹ کو، اور لگ گئی پیٹھ کو، اور لگ گئی ران کو، تو پورا بدن، اور اگر پورے بدن میں لگ گئی تو یہ جل کر خاک ہو جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ ان شعلوں کے رنگوں کو دیکھ کر لپکتا ہے۔ بالکل اسی طرح پوری دنیا کا انسان دنیا کی چمک دمک کو دیکھ کر، اس کی شیرینی اور حلاوت کو دیکھ کر، اس کے مٹھاس کو دیکھ کر، اور اس کے اندر کی چمک دمک کو دیکھ کر، مشرق بھی اور مغرب بھی، شمال بھی اور جنوب بھی، عوام بھی اور خواص بھی، عورتیں بھی اور مرد بھی، جوان بھی اور بوڑھے بھی، اور تاجر بھی اور کاشتکار بھی، حکام بھی اور محکوم بھی، ہر ایک اس پر گرے چلے جا رہے ہیں۔ اب جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نقصانات بتلائے۔ تم جس کو نفع کی چیز سمجھ رہے ہو یہ کتنی نقصان دہ ہے، یہ دنیا دنیا ہے، یہ کمینی ہے، آج تک جس نے اس کو منہ لگایا ہے اس نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی ہے۔ قارون اس دنیا ہی کی وجہ سے دھسایا گیا ہے، فرعون دنیا ہی کی وجہ سے غرق آب ہوا ہے، کسریٰ اور قیصر اسی کی وجہ سے تباہ ہوئے ہیں، یزدجرد اور مقوقس اسی کی وجہ سے تباہ ہوئے ہیں، قوم عاد، قوم سمود اور عمالقہ اور تمام بڑی بڑی قومیں اسی کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئی ہے۔ الا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء۔ ایک آپ نے مختلف مواقع پر مختلف انداز سے دنیا کی حقیقت کھول دی۔ کہیں فرمایا اذا عظمت امت الدنیا نزعت منها ہیبۃ الاسلام، میری امت جب دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی ہیبت اس کے اندر سے نکال لی جائے گی۔ کہیں کہا تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن غثاء کا غثاء السیل،
ایسے جیسے سمندر کا جھاگ. کس وجہ سے؟ کیا تھوڑے ہوں گے؟ نہیں ہوں گے بہت، لیکن دو بیماریاں تمہیں لگ گئی ہوں گی، حب الدنیا و کراہیت الموت. جب تم میں دنیا کی محبت آ جائے گی اور موت سے جب تم گھبرا کرو گے تو تمہیں یہ دو بیماریاں کھا جائیں گی اور تم سمندر کی جھاگ سے زیادہ تمہاری حیثیت نہیں رہے گی. کبھی دنیا کی حقیقت آپ نے اس طرح کھولی کہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں، ایک کوڑی پر بکری کا مرا پھولا پھٹا کن کٹا بچہ پڑا ہے. توقف فرمایا، آپ نے فرمایا صحابہ سے تم میں سے کون اس کو خریدتا ہے؟ اب پھولا بھی پھٹا بھی کن کٹا بھی تمام عیب اس میں سے بدبو اٹھ رہی. صحابہ ناک پکڑ، اے اللہ کے رسول اسے خریدنا، کوئی مفت بھی دے تو ہم اس کو لینے کو تیار نہیں. فرمایا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا یہ بکری کا مرا پھولا پھٹا کن کٹا بچہ تمہاری نگاہ میں احوال ذلیل ہے، ساتوں زمین و آسمان اور اس میں جو کچھ ہے یہ اس سے زیادہ ذلیل ہے خدا کی نگاہ میں. اب آپ نے مختلف انداز سے دنیا کی حقیقت بیان کی، انسانوں کی سمجھ میں جوں جوں آتا چلا گیا اب اس سے بچنا. اور پھر تو لیکن انسانی مزاج اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جس کو یہ دل دے دیتا ہے اور جو چیز اس کے دل میں جگہ لے لیتی ہے یہ اپنے محبوب کی جدائی کو کسی قیمت پر برداشت نہیں کرتا ہے. آپ دیکھیے چھوٹا سا بچہ، گھر میں عورتیں پھل کاٹتی ہیں یا سبزیاں کاٹتی ہیں یا ترکاریاں کاٹتی ہیں، چمکدار چاقو بہترین قسم کا وہ آیا اس نے پکڑ لیا. اب آپ ہیں کہ گھبرا رہے ہیں اور تھرا رہے ہیں کہ اللہ یہ دھاردار اور نوکدار چاقو جو اس نے پکڑا ہے اتنی قوت کے ساتھ پکڑا ہے، اگر کھینچتے ہیں تو چاروں انگلیاں کٹتی ہے اور چھوڑتے ہیں تو خدا جانے کہاں کہاں زخمی کرے گا. نہ چھوڑتے بنتی ہے نہ کھینچتے بنتی ہے. اور وہ چاقو اور اس کی چمک بچے کے دل میں اس طرح اتر چکی ہے کہ اگر کوئی اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے تو چیختا اور چلاتا ہے، کسی قیمت پر چھوڑنے کو تیار نہیں. وہ اس کی چمک کو جانتا ہے، آپ اس کی حقیقت کو جانتے ہیں. جدا ضرور کرنا ہے اس سے، اس کے محبوب کو لینا ضرور ہے اس سے، اس کو نقصان سے بچانا ہے، لیکن وہ دل دے چکا ہے. ایک ہی صورت ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ کوئی چمکدار چیز جو دل کو لبھانے والی ہو، دل کو گرویدہ کرنے والی ہو، دل کو لینے والی ہو، وہ اس کے سامنے کر دی. چاکلیٹ کی پنی اور کوئی رنگین کاغذ چمکدار اس بچے کے سامنے کر دیجئے اور یوں کہیے مننے اگر تمہارے ہاتھ میں جو ہے وہ تم ہم کو دو تو ہم اپنے ہاتھ والا تم کو دیں. بس اب چاقو سے زیادہ چمکدار کاغذ جو نظر آیا تو اس کی مٹھی ڈھیلی ہو گئی. جب تک اسے دل دیا ہوا تھا چھوڑنے کو تیار نہیں تھا، لیکن اس سے زیادہ چمکدار کاغذ سامنے آیا تھا اب اس کو چھوڑ دیا. چاقو لینا ضرور ہے، چاقو چھڑوانا ضرور ہے، ورنہ خود بھی زخمی ہوگا اور اوروں کو بھی زخمی ہوگا. انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کا اتفاق ہے دنیا کے کمینہ ہونے پر، دنیا کے بے حیثیت ہونے پر، دنیا کے بے قیمت ہونے پر کسی ایک نبی نے دنیا کی عظمت، دنیا کی بڑائی، دنیا کی حیثیت، دنیا کی قیمت بیان نہیں کی. اب جو دیکھا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمام طبقات اس کمینی دنیا پر اس طرح گر رہے ہیں اور اس طرح متوجہ ہیں اور سب نے اس کو اس طرح چمٹ رکھا ہے جس طرح اس چھوٹے سے بچے نے چمکدار چاقو کو پکڑ رکھا ہے. ارے یہ تمہیں لے ڈوبے گی، جیسے آدمی سوچتا ہے کہ یہ اس کی انگلیاں کاٹ دے گی، یہ اس کو زخمی کرے گا. ارے انسانوں، یہ دنیا فرعون کو لے ڈوبی، یہ دنیا قارون کو دھنسا چکی، یہ دنیا قوم عاد کو تباہی کے گھاٹ اتروا چکی، یہ دنیا قوم سبا کو تباہ کر چکی. انسانوں تمہیں یہ دنیا کہیں لے نہ ڈوبے. فرمایا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مَا الْفَقْرُ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ
ولكن اخشى عليكم ان تبسط الدنيا كما بسطت على من كان